وہ وقت تھا جب الطاف بھائی کہتے تھے تو ہم وہ اہداف حاصل نہیں کر سکے جو ہمیں اس وقت کر لینے چاہیے تھے. بہن ڈر گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور میری ہنسی نکل رہی ہے یار خبریں سناؤں گا لیکن اپنے اسٹائل میں کسی کا پیو کچھ نہیں کر سکا آج تک, ابھی بھی کچھ نہیں کر سکتا. جس کو سیریس خبریں دیکھنی نا کسی اور چینل پہ جائیں, میرے سے آپ کو نوٹنکیاں ملیں گی. دیکھیں ہوا کیا ہے, ہنسی آ رہی ہے. کل رات کو ایک عظیم ترین لیڈر وہ گھر جا رہے تھے, بلاول کی بات کر رہا ہوں. ان کا پروٹوکول جا رہا تھا, آدھے گھنٹے سے ٹریفک جام. اب بندہ کام سے تھکا ہوا گھر جانا ہے, اس کو آدھے گھنٹے سے آپ نے روکا ہوا ہے. پبلک نے دیکھا ابھی آتے ہوں گے, ابھی تک نہیں آیا. ایسی کی تیسے نکلو یار یہاں سے, ہم کیوں رکے بابو کو سوچنے دم جنابے والے کی گاڑی. تو پروٹوکول والے بھی دیکھ رہے کیا ہو گیا. یہ چیز ہونی چاہیے تھی. دس از اٹ. دیٹس وائی الطاف حسین کہہ رہے تھے وی آئی پی کلچر ختم کرو. آفا کہہ رہے وی آئی پی کلچر ختم کرو. خالد مقبول اینڈ کمپنی کہہ رہی وی آئی پی کلچر ختم کرو. یہ ہم صرف مہاجروں کے منہ سے سنیں گے آپ, وی آئی پی کلچر ختم کرو. لیکن جو ہے نا اگلے جن کو مرچی شریف لگی ہوئی ہوتی ہیں کسی نوگو ایریا پہ, تو وہاں جو ہے وہ نیشا پومی ہو جاتا ہے. پھر یہ یار عوام نے زبردست کر دیا ہے یار. یہ چیز چاہیے. کب تک غلامی جو ہے وہ برداشت کریں. میں ویسے جانی براوو والے بات نہیں بنے عجیب چل رہے. اچھا تو وہ ہوا ہی ہے کہ عوام کی ہٹ گئی ہے. یہ چیز چاہیے پورے ملک کے اندر. ہم کیوں بھائی ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں, آئی ایم ایف کے قرضے آپ لو. اچھا کر کچھ رہے نہیں ہے, وی آئی پی پروٹوکول جا رہا ہے. کائے کو جا رہا ہے بھائی؟ آپ نے کیا مطلب صحیح ہے ٹھیک ہے, آپ نے ایکسٹرنل لیول پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, بہت پیارا کام کیا, لو یو, آپ میرے فیوریٹ ہو. لیکن میں ایک مشورہ دیتا ہوں یار, سالڈ مشورہ ہے. مرتضی صاحب آپ کو انڈر پاس بنانے کا بڑا شوق ہے نا, جدھر سے بلاول بھائی جان کو جانے کا ہے نا ادھر سے انڈر پاس بنا رہے, گھوم کے سیدھا وہاں پر سرنگیں بنائے جیسے حماس والوں نے بنائی ہیں. ادھر سے جاؤ, عوام کو پریشان مت کرو یار, تک گئے ہم لوگ. یا ہیلی کاپٹر سے جاؤ پھر تم اڑ کے. چائنا والے وہ آ رہی نا اوور جو کارز ہیں وہ لے لیں, وہ سے نکل جائیں. عوام کو کوئی تو ریلیف دے دو یار. کوئی بھی آتا ہے کوئی بھی جاتا ہے, لیکن ایکٹیو کبھی وجہ سے وی آئی پی پروٹوکول کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے عوام کی ایکٹیو. تو اچھا آپ نے وہ دیکھا ہے بہنڈر گئی نسیم باجی کا انٹرویو دیکھا ہم نے یار, بڑا اچھا لگا. بہت اچھی اور نفیس عورت ہے. آپ کو بڑا مزہ آیا اس کا انٹرویو دیکھ کے, بہت اچھی بات کر رہی تھی. پہلے کہہ رہی تھی ضائع ہو گئے 33 سال 30 سال جو بھی تھے, اب وہ جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو باجی فرما رہی ہے کہ نہیں جو ہمارا اچھا دور تھا الطاف بھائی کا. نہیں شریعت میں غلط سنا ہے. ڈبل ٹیپ کر کے پیچھے گئے پھر دیکھا شی واز رائٹ, مطلب بھائی واز رائٹ کہ وہ کہہ رہی ہے الطاف بھائی اچھا ہوا, چلو بابا خیر ہے, اچھا ہو گیا, چنگا ہو گیا. وہ سننے میں بھی آیا, مزہ آیا یار. یار یہ کچھ ہو رہا ہے, مطلب یہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کی یہ ساری مرہون منت ہے. دیکھیں پتہ ہے کیا اصل میں ہوتا یہ ہے, اختلافات اپنی جگہ پر. مجھے بھی الطاف حسین صاحب سے جو ہے وہ کچھ اختلافات ہیں, میں اکثر ذکر کر دیتا ہوں, ڈرلے سے کرتا ہوں. کیوں, میں کوئی پارٹی کا حصہ تھوڑی ہوں. تو لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یار اچھا اب ایک فیوریٹ ہے بندہ تو وہ کچھ بھی غلط کرے گا, نہیں جانو مارو وہ کرو, نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, غلط ہے جو چیز ہے ان کو بولے ہاں بھائی یہ غلط ہے, لیکن نہیں قصہ پارینہ ہو جانا. یہ وہ عجیب سے قصہ پارینہ ہے کہ جو جنریشن زی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ ان کو وہ پتا ہے, وہ سو اس کی محبت میں جو وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, جنہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا الطاف حسین کو یا کوئی تقریر بھی نہیں سنی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ بھائی دیکھیں ایسی کسی چیز کو نا ہسٹری آپ مٹا نہیں سکتے. اب آپ نے کہا کہ غلطیاں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, جس پہ اینکر نے کوشش کی کہ الطاف حسین سے غلطیاں ہوئی ہیں تو انہوں نے کلیئر کیا کہ نہیں,
اب کچھ ہوا ہے سالڈ والا تو یہ چل رہا ہے. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. دیکھیں پتہ ہے کیا غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اما ابا نے کیا ہے تو وہ غلطی ہے, انہوں نے کی تھی, جنت سے نکلے, اب ان کی آل اولاد بھی ظاہر ہے کہ غلطیاں کر رہی ہے, جبھی تو مقابلہ جو ہے وہ سخت ہو رہا ہے, پھر سزائیں بھگتتے ہم لوگ. تو دیکھیں یہ چیزیں ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں ایک اچھے لیول میں کریں, ٹھیک ہے, ایک کیونکہ ظاہر دیکھیں پتہ ہے کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں, میں کو میں تو میرا جو کام ہے نا کرٹیسائز کرنا ایز اے یوٹیوبر ہے, ایز اے کامن مین ہے, میں جرنلسٹ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں کوئی سیلیبریٹی نہیں ہوں, آئی ایم نتھنگ, آئی ایم نو بڈی, ایوری بڈی نوز دیٹ. تو میں جو ہوں نا بالکل آزاد ایک یوٹیوبر ہوں, آزاد پنچھی ہوں, میری مرضی میں جو بھی بولوں, ٹھیک ہے, اس کو آپ وہ کر سکتے کہ یار تم نے غلط بات کی, ٹھیک ہے, لیکن باقاعدہ طور پہ یہ کہ تھوڑی ماں دی تھوڑی بھیڑ دی کرنا شروع کر دیں غلط ہے, اس طریقے سے نہیں. یا اگر میں کسی کے ساتھ اتنا میرا اچھا تعلقات رہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ دوری ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار وہ تو ایسے ہی تھا, اس کی ناک ٹیڑھی تھی, ایک منہ جو ہے یہاں سے اس کی جو اوپر تھی ایک نیچے تھی, مت بنا ہوا تھا. تو مطلب یہ سارے نقائص وغیرہ جو ہے نا یہ سب نکالنا بہت غلط چیز ہے. الطاف حسین ایک ایسی حقیقت ہے, ایک ایسا بندہ ہے, ایک ایسی شخصیت ہے جس کے لیے جو ہے مطلب آپ میں کوئی بلا وجہ میں آواز نہیں اٹھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیجئے نا, حالات دیکھ لیجئے کہ آپ کے جو فی الحال جو آپ کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان میں آپس میں نہیں بن رہی. ایک عجیب دیکھیں خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ کیا ہوا کل رات کو, وہاں پر ان کے ایریا میں کسی کی لائٹ نہیں آ رہی, ان کی لائٹ آ رہی ہے, عوام کی ہٹ گئے, وہاں پہنچ گئی, ٹھیک ہے. اب پورے کراچی میں لائٹ نہیں ہے, بلاول ہاؤس کوئی نہیں جائے گا, کیوں؟ وہ کل والی بات کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے شعور, ٹھیک ہے. اگر میرا چہیتا بندہ ہے, میرے حلقے کا بندہ بھی اگر غلط کرے تو ہم جو ہے وہ پہنچ جائے وہاں پر, نہ اس کے خالد مقبول صدیقی کے گارڈز نہیں باہر رہے یہ شادی نہیں ہو سکتی, دھم دھم فائر کی, نہیں ایسا کچھ نہیں. وہ سب کچھ ہوا, بھارت دیکھا ہم لوگوں نے. یہ چیز ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ لیڈر ہو سراپوں پہ, لیکن اگر ہماری لائٹ نہیں تو آپ کی بھی نہیں. حالانکہ وہ ظاہر ہے کہ ایک پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اور کیا کہتے ہیں ڈپٹی کنوینئر ہیں, کیونکہ وہ چیئرمین بننے کی کوشش کی تھی, وہ نہیں ہوا. تو یہ ہے کہ ان کو ان روشنی میں رہنا بہت ضروری ہے, خدا نہ خاصہ اندھیرے کا کوئی فائدہ اٹھا کے جو گناہ ہو جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے اطراف میں کم از کم اپنی گلی, 2 گلیاں آگے 2 گلیاں پیچھے جو ہے کم از کم بجلی کا تو مناسب انتظام وغیرہ ہو. اول تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہمارے ملک میں تو ہے لوڈ شیڈنگ. اگر آپ کے سولر پینلز لگے ہوئے ہیں تو یو شوڈ پرووائڈ سولر پینلز ٹو ادر سٹیزنز آف یور ایریا, ٹھیک ہے, جو آپ کے نیبرز ہیں, سوری ٹو سے, ان کو آپ کو کم از کم پرووائڈ کرنے چاہیے. مطلب بھنڈ ہیں. اب جیسے نسرین جلیل صاحبہ نے کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, کل تو اللہ فضل سے غلطی ہوئی تھی, کل واپس آ جاؤ. دیکھیں غلطیاں ہوئی ہیں, آپ نے وہ جو یہاں کے, اب دیکھیں میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ کوٹا سسٹم نہیں ختم کرایا اور یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. اگر بھائی 36 سال سے وہ باہر ہیں, انہوں نے ہو سکتا ہے وہاں سے کہا ہو, کیونکہ یہاں جو معاملات چل رہے تھے بوریاں اور ڈرلیں اور الفیاں, ٹھیک ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب وہ تو نہیں, اس کو بندے کو تو پتا نہیں ہے یہاں پر, وہ تو یہ بتا رہے ہوں گے بھائی وہ پی پی والوں نے کرا دیا, اے ایف پی والوں نے کرا دیا, یا آپ نے خود کر دی, واٹ ایور, ٹھیک ہے, جو بھی خبر دی ہو آگے, تو ظاہر یہ کر رہا ہوں گے یار یہ ظلم ہو رہا ہے, اس کے لیے وہ رو رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں. اب یہاں کیا ہو رہا ہے جنگل میں مور ناچا کس نے دے گا, چور کا بھائی گرا کٹ وغیرہ چل رہا ہوگا یہاں پر, ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے خبر کے اوپر, اب اس بندے کو کیا پتا وہ وہاں پر رہ رہے, وہ تو اپنے اندر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوتا نا. آپ لوگوں, آپ نے ہی کہا تھا نا کہ بھائی الطاف حسین تو اپنے کارکنان کی سنتے ہیں, ان سے مشورے لیتے ہیں, تو آپ لوگ کیا مشورے دے رہے تھے؟ آپ لوگوں نے دیا کوئی مشورہ؟ اکیلا ذہن ہی جو ہے پوری دنیا چلائے گا کیا؟ مشیر وغیرہ کون ہوتے, کائے کے لیے ہوتے ہیں؟ تو کنوینئر, ڈپٹی کنوینئر اور یہ اور وہ جتنے بھی لوگ تھے, ان نے کہا کرا, کسی نے کہا کہ بھائی یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کے خاتمے کے لیے کچھ کریں, وہ 28ویں ترمیم یا یہ وہ چیزیں جو ہیں وہ جو 18ویں ترمیم میں اس کا خاتمہ کروائیں, کچھ کریں, آپ لوگوں نے کہنا تھا نا یہ. لیکن الطاف حسین کے دور میں یہ ترامیم کے ہونے نہ ہونے سے جو ہے نا وہ تو بھاڑ میں گیا تھا سب کچھ, ضرورت ہی نہیں تھی.
میں کنفیوز ہوں تھوڑا سا، کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.